بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آخر کار عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر ہی دیا گیا۔ رات تقریباً 1:45 سے 2 کے درمیان خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ہر طرف یہی خبر تھی، مسلسل اس کی کوریج ہو رہی تھی، تمام میڈیا اسی پر رپورٹ کر رہا تھا اور بہت کچھ بدل گیا ہے۔ خان صاحب کے ہاسپٹل شفٹ ہونے سے ہی بہت کچھ بدل چکا ہے۔ آگے کے منظرنامے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پوری میڈیکل کیئر ملے، ان کا صحیح طرح سے علاج ہو، اور جس طرح سے ڈاکٹرز کے پینل کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے، اس پینل کے ذریعے ریکمنڈیشنز ہو، جو ان کے ٹیسٹ ضروری ہیں وہ کیے جائیں۔ ابھی جو کچھ رپورٹ ہوا ہے، بہت سی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اور زیادہ تر ویڈیوز جو اوتھینٹک ویڈیوز ہیں ان میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وائٹ کلر کی لینڈ کروزر ہے جس میں خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ اس میں اور بھی ظاہر ہے پولیس کی گاڑیاں تھیں، 5-7 گاڑیاں پولیس کی تھیں، کل 7-8 گاڑیاں آپ کہہ سکتے ہیں، جن میں ایک وائٹ کلر کی لینڈ کروزر تھی جس میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب تھے اور اس کے شیشے کالے کیے گئے تھے، اندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ پیچھے موٹر سائیکل لگا کر کوریج کرنے کی کوشش کی، کیونکہ خان صاحب کو ذرا دوسرے راستے سے لایا گیا۔ ایک جو مین راستہ تھا جہاں سب سے زیادہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے لایا جائے گا، وہاں ایک پل تھا، اس پر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد آ گئی کہ چلے یہاں سے تو گزریں گے، سڑکوں پر نہیں کھڑے ہونے دیا جائے گا، کیونکہ کئی راستوں پر تو ایسے ہوا کہ لوگ گاڑیوں میں پھول کی پتیاں لاتے رہے اور سڑک پر بچھاتے چلے گئے، سڑک پر نشاور کرتے چلے گئے کہ یہاں سے خان صاحب گزریں گے، لیکن انہیں کسی اور راستے سے لایا گیا جہاں پر نسبتاً رش کم تھا یا لوگوں کا خیال نہیں تھا کہ یہاں سے لایا جائے گا۔ مختلف طرح کی ویڈیوز گردش کرتی رہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ چونکہ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور ہر ایک سے موبائل تو نہیں لیا جا سکتا، کئی پیشنٹس ہوں گے جو یہاں داخل ہیں، تو کوئی کھڑکی سے ویڈیو بنا رہا ہے، ایک گاڑی کی ویڈیو نظر آئی، تصویر نظر آئی کہ شاید اس میں لایا گیا ہے، پھر اس گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح سے عملہ نظر آیا، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ہاسپٹل کا عملہ نظر آیا جو انتظار کر رہا تھا، جس سے لگا کہ یہیں پر خان صاحب آئیں گے۔ تو جب یہ سب مناظر نظر آیا کہ جی خان صاحب کو پولیس کی سیکورٹی میں اور پھر اس طرح سے ایک گاڑی میں لایا گیا ہے، اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ دور کہیں سے ویڈیو بنی کہ شاید ان کو ویل چیئر میں بٹھا کر اندر لے جایا گیا ہے۔ تو اب تک جو اوتھینٹک رپورٹرز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب کو نہ صرف یہ کہ الشفا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، بلکہ یہ بھی کہ وائٹ کلر کی لینڈ کروزر میں ان کو لایا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک پل کو دیکھا جا رہا ہے، ہر چیز کی خبر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ کہتے تھے نا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، خان صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا۔ پھر بہت سے ہیں، مکلائی کافیاں، متھے رنگ دیاں گا، اور کیا ہم کوئی غلام ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ، بہت سے جملے ان کے اس طرح سے مشہور ہوئے۔ تو اسی طرح اب ان کے حوالے سے ایک ایک چیز پر کوریج چل رہی ہے، لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی نا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، کیا مین اسٹریم میڈیا جو ارریلیونٹ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اب جس طرح سے کوریج ان کو کرنی پڑ رہی تھی، ظاہر ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں، دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے پاس ڈی ایس این جیز ہوتی ہیں، عام جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ان کے پاس یہ تو نہیں ایک شخص جا کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے پاس آج بھی فیسلٹی ہے کہ مختلف جگہوں پر، جس طرح اڈیالہ جیل، وہاں ایک رپورٹر کھڑا ہو سکتا ہے، رستے میں کئی رپورٹرز کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر الشفا ہاسپٹل کے مختلف ارد گرد رپورٹرز کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا، اگرچہ سب الیکٹرانک میڈیا والے ڈیجیٹل میڈیا پر شفٹ ہو رہے ہیں، وہ ایک الگ بات۔ تو بہرحال اب الیکٹرانک میڈیا میں تبدیلی آئی کہ انہوں نے نام لینا شروع کر دیا۔ پہلے کہتے تھے بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، اور اس طرح سے کوریج نہیں ہوتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک ایک پل کی خبر دے رہے تھے اور نام لینا شروع کر دیا، بڑے اینکرز نے بھی نام لینا شروع کر دیا جو نہیں لیتے تھے، بانی پی ٹی آئی کہتے تھے۔ اب کہا جی عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو شفٹ کر دیا، یہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ اب آگے کی بات کی جا رہی ہے کہ اچھا اب عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے تو اب تصویر کب آ جائے گی، ان کی پرانی تقاریر کب آ جائیں گی، اب ان کے حوالے سے کیا ہوگا۔ تو اب تو بات آگے چلی گئی ہے۔ پھر یہ بات بھی تمام صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی جب میاں نواز شریف صاحب کو اسی طرح ہاسپٹل لایا گیا تھا، اور غالباً سروس ہاسپٹل تھا، جیل روڈ پر مین سڑک تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو وہ 10 دن وہاں پر رہے، 10 سے 12 دن میاں نواز شریف صاحب، اور بقول خواجہ آصف کے 100 لوگ بھی نہیں اکٹھے ہوتے تھے۔ میں وہ ان کا جملہ سنوا دیتا ہوں، کاشف باسی صاحب کے شو میں انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف کے لیے 100 آدمی اکٹھا نہیں ہوتا تھا، ویسے بات کر دیتے تھے کہیں سوشل میڈیا پر، لیکن 100 آدمی بھی نہیں آتا تھا۔ اور آج کہا گیا تھا کہ مت آئیں مت آئیں مت آئیں، سختی تھی۔ علیمہ صاحبہ کا پیغام آیا، سہیل آفریدی کا پیغام آیا، تمام لیڈرشپ کا پیغام آیا کہ کوئی کارکن، خبردار کو کارکن شفا ہاسپٹل کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے وہاں دیگر مریض ہیں، ان کے واقعین ہیں، ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور 1 کلومیٹر دور تک
بیریئر لگا دیے گئے تھے, خار تار تانے ہاسپٹل کے ارد گرد لگائی گئیں, سخت سیکورٹی کے انتظامات تھے, منع کیا ہوا تھا, پھر بھی لوگ دور کہیں جا کر کھڑے تھے, پھولوں کی پتیاں جس طرح چھاور کی گئیں. رپورٹرز کو یہ ماننا پڑا کہ ہم نے یہ ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا, کسی لیڈر کے لیے نہیں دیکھا. اور کسی نے کہا کہ جی دیکھیں اس نے ویسے بہت سے کرکٹ میں ریکارڈ بنائے, پھر جس طرح سے شوکت خانم ہاسپٹل ایک نہیں اب 3 اپنی طرز کے دنیا میں اور کوئی ایک شخص یہ کام نہیں کر سکا اس طرح سے. تو اب جس طرح قید تنہائی اس نے 1100 سے زیادہ دن کاٹی ہے, یہ بھی شاید پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی اور نہ کر سکے, یہ بھی انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے. پھر ہر طرح سے لوگ اس پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. اب سعدیہ مظہر صاحبہ صحافی ہیں, وہ کہتی ہیں کیوں کرتے ہیں لوگ عمران خان سے اتنا پیار, شفا اسپتال گوگل ریویوز چیک کریں ذرا, اور پورے وہ دکھا رہی ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے جی وہ عمران خان کا خیال رکھنا, الشفا ہاسپٹل کو اس طرح کے ریویوز مل رہے ہیں, بھرے پڑے ہیں, اور کوئی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے اب دنیا میں سب سے مشہور اس وقت تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ الشفا ہاسپٹل ہو چکا ہے, کیونکہ ہر کوئی اس کی کوریج کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچا, انٹرنیشنل میڈیا پر بحث ہی ہو رہی ہے, لوکل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر, ہر طرف ہر سطح پر یہی بات ہو رہی ہے. میں حیران ہو رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ سے جب سوال کیا عمر دراز گوندل نے اپنے پروگرام میں کہ جی مریم صاحبہ کیا سوچتی ہیں خان صاحب کو شفٹ کیا جا رہا ہے, تو کہتی نہیں وہ تو ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے, وہ تو اس وقت پانی کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں, کہاں پانی کھڑا ہے, نکلنا ہے, یہ ان کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے نہ ہوگی, لیکن پوری دنیا میں یہی بات ہے صرف, اور اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو الشفا گیٹ 1 سے اندر لے جایا گیا, خان کو ویل چیئر پر بٹھا کر وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے, ذرائع بتا رہے ہیں. پھر مختلف اینگل سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, خان صاحب کی گاڑی کی وائٹ کلر کی لینڈ کروزر کا بتایا جا رہا ہے جس میں ان کو لایا گیا, آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں. اور ایک جگہ یہ بھی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے. اب یہ چونکہ کلپ وائرل ہے تو یہ اگر آپ نے نہ سنا تو کچھ نہ سنا کہ خواجہ آصف صاحب خود کیا گواہی دے چکے ہیں. کاشف باسی صاحب آج کل بین ہیں, شاید اب وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ جو صحافی جن پر بین لگ چکا تھا تو اب ان سے بھی بین ہٹ جائے تو آنے والے وقت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. جس میں نے بتایا کہ اب عمران خان کا نام تو لیا جانے لگا ہے, کوریج بھی کچھ نہ کچھ شروع ہو گئی ہے, ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے. تو سنیے خواجہ آصف صاحب اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 100 آدمی تک تو اکٹھا نہیں ہوتا تھا, جبکہ اپیلیں کرتے تھے, کہتے تھے آ جاؤ. نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن سنیے, نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن ادھر ہاسپٹل میں رہتا ہے, ایک دن بھی 100 سے زیادہ بندہ باہر ہاسپٹل میں اکٹھا نہیں ہوا تھا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. لاہور سے ہمارا سب سے بڑا جو ضلع تھا, لاہور سے جب یہ مارچ گزرا ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ مارچ کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے, نہیں آتے تھے لوگ. کہتے ہیں ایک دن بھی نہیں 100 سے لوگ اکٹھے ہوئے, ایک دن بھی. آپ سوچیں اس سے زیادہ ان کے MNA MPs تھے, ٹکٹ ہولڈر تھے, کوئی بھی نہیں آتا تھا. یہ حال تھا. حالانکہ کوئی قدغن اس طرح نہیں تھی, کوئی خوف نہیں تھا پکڑا دھکڑا جائے گا, یہاں تو خوف تھا, پھر بھی لوگ آ گئے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے. اب ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے, کوئی پہنچا اور پیچھے پیچھے دکھا رہا ہے, کوئی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی خان صاحب کو 0 پوائنٹ سے براستہ H8 قبرستان شفا اسپتال گیٹ نمبر 1 سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اور تقریباً کل 4 کم از کم گاڑیاں تھیں, اور اس میں ایک لینڈ کروزر تھی وائٹ کلر کی جس میں خان صاحب تھے, اور نظر نہیں آ سکا ابھی تک کوئی تصویر ان کی اس طرح جاتے ہوئے سامنے نہیں آئی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت کے 12 بج چکے ہیں. 12 بجے کا کہا تھا کہ خان صاحب کو شفٹ کرنا ہے, لیکن 12 بجے کے بعد ہی, ابھی تک جو رپورٹ ہو رہا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ 12 بجے کے بعد ہی کیا. لیکن ایونچولی کہیں گے جی ہم کچھ ٹیسٹ وغیرہ میں لگے ہوئے تھے, کیونکہ ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ پہلے حکومت نے تسلی کرنی تھی اپنے سرکاری ڈاکٹر سے کہ کس حال میں ہیں, ان کی کیا رپورٹس ہیں اس وقت, تمام ان کے جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا ہے. ظاہر الشفا میں جب جائیں گے تو سب ساتھ دینے ہوں گے. پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ الشفا میں بھی فوری طور پر ڈاکٹرز کا پینل جو انتظار کر رہا تھا, کیونکہ ان کی چھٹیاں وغیرہ سب روک دی گئی تھیں, کوئی نہیں اپنی ڈیوٹی سے جا سکتا, تمام سینئر وہاں پر موجود تھے, پیرامیڈیکل سٹاف تھا, تو وہ بھی چیک کریں گے کہ جی جب ہمیں لایا گیا ہے مریض کو ہمارے پاس, ہمارے حوالے کیا گیا ہے, تو ہمارے پاس یہ چیزیں تھیں, تو وہ سب دیکھیں گے. پھر ظاہر فردر ٹیسٹ اور سب چیزیں ہوں گی, لیکن زیادہ چیزوں کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا, اور دیکھتے ہیں کیا چیزیں اس میں سے سامنے آ سکتی ہیں. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاسپٹل ہی نہیں, کیونکہ اتنے ریویوز آ رہے ہیں, ہر طرف ہی ڈسکس ہو رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ وہاں کا سٹاف وہ بھی بڑا ایکسائٹیڈ, اور میمز بن رہی ہیں کہ جی لوگ اب کسی بھی طرح سے کسی بہانے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر جانا ہی ہے علاج کے لیے, کوئی بھی مسئلہ ہے تو الشفا ہاسپٹل ہی جائیں, کہ شاید وہاں پر کسی طرح سے کوئی نظر آ جائے عمران خان صاحب. لیکن ان کو ایک پورا فلور کہیں یا اس کا ایک خاص بلاک, اس کا حصہ وہ خالی کروا لیا گیا, وہاں پر اب خان صاحب کو لے جایا گیا ہے,
اور کوئی 800 سے 900 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. 800 سے 900 پولیس اہلکار راؤنڈ دا کلاک کی ڈیوٹی کریں گے. یہ بھی بتایا گیا کہ جی آئی جی اسلام آباد بھی ابھی ڈیوٹی دے رہے ہیں. پہلے دفعہ 144 لگائی یا انہی پولیس افسران میں سے ہیں جو پکڑ دکڑ بھی کرتے تھے, آج وہ سیکورٹی کے انتظامات کر رہے تھے خان صاحب کے لیے. یہ بھی وقت آتا ہے کس طرح سے چیزیں بدلتی ہیں. اور لوگ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح پل کے اوپر لوگ کھڑے تھے اور پھولوں کی پتیاں لے کر کے جی یہاں سے عمران خان گزرے گا تو ہم پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے. ان سے پوچھا کس لیے آئے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے لیڈر خان کو دیکھنے آئے ہیں. جبکہ پتہ تھا یہاں سے نظر تو نہیں آ رہی کہ گاڑی دیکھ لیں گے, یہ سب تھا. اب کوئی کہہ رہا ہے باؤ جی آج بھی میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے, سب عمران خان کی باتیں کر رہے تھے ذرائع کہ جی چونکہ ہر طرف خان, چینلز پر خان, ہر طرف خان ہی خان تھا, تو اس لیے باؤ جی جس طرح تھا کہ وہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے پہ اٹھ کے چلے جاتے تھے, اب اس پہ تو جا نہیں سکتے. اب اس پر خان صاحب کا تذکرہ ہونے پر چلے گئے. ہر چینل پر جناب عمران خان کی خبر چل رہی تھی کہ سخت سیکورٹی حصار میں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے, بریکنگ نیوز چل رہی ہے نام لے کر. اب یہ بات ہے کتنے سال سے نام پر پابندی تھی, اب نام بھی لیا جا رہا ہے. یعنی میڈیا کو ضرورت تھی. اور کہا یہ جا رہا ہے, یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ شفا اسپتال سے ملحقہ اسکولوں میں چھٹی کر دی گئی ہے 1 دن کی. اڈیالہ جیل میں جس طرح سے پولیس والے پہنچے تھے اس کے بعد بھی کچھ گھنٹے لگے کہ جی خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنے میں, اسی وقت خبر آ گئی تھی. صحافی محمد فہیم لکھتے ہیں 3 سال قید, نام لینے پر پابندی, تصویر دکھانے پر پابندی, انتخابی نشان لے لیا, پارٹی ختم, تمام قیادت منتشر, کارکنوں پر پرچے, لاٹھی چارج, چھاپے, کیسز اور سزائیں. اس کے باوجود پاکستان میں آج بھی سب سے بڑی خبر عمران خان ہی ہے. جو کچھ ہو سکتا تھا کر لیا. کسی لیڈر کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا جو اس کے ساتھ کیا گیا, ان کی پارٹی کے ساتھ کیا گیا, پھر بھی خبر جناب عمران خان ہی ہے. اب تو ویب سائٹس پر بھی الیکٹرانک میڈیا نے نام لینا شروع کر دیا, لکھنا شروع کر دیا عمران خان. ویب سائٹس پر بھی عمران خان کی شفا اسپتال منتقلی کا امکان, سیکورٹی انتظامات مکمل, یہ الیکٹرانک میڈیا پر آ رہا تھا. اچھا جی یہ بھی خبر ہے کہ قانونی ماہرین نے بتا دیا کہ اب وہ ماحول نہیں رہا, سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو توہین عدالت بھی ہوگی, سزا بھی ہو سکتی ہے, نااہلی بھی ہو جائے گی, تو باز آ جائیں. تو ورنہ تو یہ کہہ دیا تھا رانا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے. تو ان کو کہا وہ بات کی بات ہے, پہلے شفٹ تو کرو. یہ اب وہ بات نہیں رہی, وہ معاملات نہیں رہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کیا, مخصوص نشستیں بعد میں چھین بھی لی تحریک انصاف سے. وہ بات اور تھی, وہ کہانی اور تھی. کوئی لکھ رہا ہے ہم عمران خان کے دور میں جی رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, بڑی بھی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. پھر جی بختر بند گاڑیاں بھی پہنچائی گئیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر, اضافی نفری بلائی گئی, پریزن وینز بھی لائی گئیں, پھولوں کی پتیاں گاڑی میں سے لوگ پھینکتے جا رہے ہیں, سڑکوں پر پھینکتے جا رہے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ جی ایک قیدی اتنا طاقتور ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ لیول کی سیکورٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور چینل لکھا الوداع اڈیالہ جیل, گاڑیاں پہنچ گئیں, لائیو مناظر, یہ رہی وہ ایمبولینس جو دروازے سے نکلی. کوئی ایمبولینس دکھا رہا ہے, کوئی گاڑی دکھا رہا ہے, بس یہی سب کچھ چل رہا ہے. اور جناب اب یہ ہو رہا ہے کہ جی کوئی شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جی چلیں اب عوام کے پسندیدہ لیڈر کو کور کرنے کا موقع مل گیا ہے میڈیا کو, شکریہ ادا کریں سپریم کورٹ کا. اور ورنہ تو پابندیاں تھیں. پھر سینکڑوں لوگ بڑی تعداد میں باہر آئے ہوئے ہیں جی, مختلف جگہوں پر ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہیں, کوئی کہیں کھڑا ہے کہیں کھڑا ہے کہ کوئی جھلک دیکھ لیں. پھر یہ بتایا گیا جی عمران خان کے لیے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس خوشی میں کہ جی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے, جیل سے نکالا جا رہا ہے. تو پھر کوئی لکھتا ہے کہ اور عمران چاہیے کتنی محبتیں تجھے, اوف کیسے کیسے لوگ اظہار کر رہے ہیں جی. اچھا پھر لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات ہوتے رہے کہ سڑکیں اور چوک خالی کر دیں, خالی کر دیں, ہاں وی آئی پی موومنٹ ہونے لگی ہے, لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ رہے تھے. پھر فلاں چینل پر نام چل گیا, اے آر وائی پر عمران خان اسپتال منتقلی حکومتی مزاحمت جاری ہے جی, جیو پر بھی نام چل گیا, فلاں اینکر نے نام لے دیا. تو یہ سب ہے جی. اچھا زمان پارک رکا تو وہاں میلہ لگ گیا, عدالت گیا تو جلوس کی شکل اختیار ہو جاتی, بنی گالا تھا وہاں ہجوم رہتا, قیدی بنا تو جو نمبر الاٹ ہوا وہ زینت لباس و زبان بنا, جیل مقیم ٹھہرا تو اڈیالہ کے باہر جلسہ ہو جاتا, اسپتال منتقلی کی بات چلی تو شفا خانہ مشہور ہو گیا. یعنی شفا ہر طرف الشفا ہاسپٹل کا نام ہی مشہور ہو گیا, سڑکیں پھولوں سے سج گئیں. آخر ہے کیا وہ, کون ہے وہ؟ عمران بھٹی صحافی لکھتے ہیں. اسی طرح سے پوری ڈیٹیل لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ جی اس طرح کے مناظر پہلے نہیں دیکھے. جو تنقید کرتے ہیں خان صاحب پر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسے مناظر ہیں, قیدی کو لایا جا رہا ہے, مریض کو لایا جا رہا ہے, کسی شہنشاہ کو لایا جا رہا ہے, یہ باتیں ہو رہی ہے. اڈیالہ جیل کے اندر ایمبولینس جب گئی تو تقریباً 100 پولیس اہلکار تعینات تھے.
اسلام آباد پولیس کی بھی 2 گاڑیاں جیل کے اندر گئی تھیں اور عمران خان کا طبی معائنہ بہن اور ڈاکٹروں کی موجودگی میں کروایا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد پھر انہیں اس کے بعد الشفا منتقل کیا گیا۔ یہ سارا کام وہاں پر ہوتا رہا۔ پھر پرانے مناظر، پرانے کلپس خان صاحب کے شیئر کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے ٹرانسمیشن ہوئی ہے بدل رہا ہے جی وقت۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں، آتش بازی کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تمام مناظر شیئر ہو رہے ہیں، اور راولپنڈی میں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے آتش بازی کی گئی، یہ بھی ہوا۔ پھر اسلام آباد کے الشفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ارد گرد تمام غیر متعلقہ افراد، گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا، بالکل سڑکیں خالی کروا دی گئیں اس کے ارد گرد، یہ سب کچھ ہوا اور یہ سب رپورٹ ہو رہا ہے۔ پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور آنے والے حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور حکومت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ یہ اسلام آباد کی راہداریوں میں سب باتیں چل رہی ہیں، اس لیے تو میں نے کہا نا، کسی نے کہا جی حکومت کے 12 بج گئے ہیں، رات 12 بجے سپریم کورٹ نے کہا تھا شفٹ کریں۔ عشق ہے، عشق ہے، ہاں یہی عشق ہے۔ خان کے چاہنے والوں نے آج پھولوں کی دکانیں خالی کر دیں۔ یہ کیا کیا لوگ لکھ رہے ہیں جی۔ شفا انٹرنیشنل کی جتنی مارکیٹنگ ایک نام عمران خان پر ہو گئی، اتنی شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ مشہور تھا اسلام آباد کا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، لیکن جتنا مشہور اب ہو گیا ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کس طرح پل پر رپورٹنگ ہو رہی تھی، اتنے لوگ پہنچ گئے ہیں، اتنی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ایسے لوگ آ رہے ہیں۔ اور پھر اڈیالہ جیل پولیس نے شفا اسپتال کے E4 وارڈ کا کنٹرول سنبھال لیا، عمران خان کو پھر وہاں شفٹ کیا گیا، جیل کا عملہ بھی یہاں پر رہے گا، جیمرز لگائے گئے، سارا انتظام کیا گیا، پھر ان کو وہاں پر لایا گیا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو صرف ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں، کچھ عرصے کے لیے یہاں پر رکھا جائے، اور ہو سکتا ہے صبح ہی ڈسچارج کر دیا جائے، دوبارہ ان کو جیل جایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی کسی صورت اس کو اڈیالہ جیل سے نکالا ہی نہیں جائے گا، ختم شد جو کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے کہ اب ساری عمر یہیں پر رہے گا۔ اب تو ایسے ایسے ہیں، کیا کہیں، صافی کہیں، کیونکہ وہ تو لوگ خود کو صافی کہتے ہیں۔ اب ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھیے گا ذرا کہیں یہ صرف ہی نہ کھا لیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ او ہو ایک اور منظر جناب، صداقت عباسی صاحب تحریک انصاف کے رہنما، جن کا جس طرح کا انٹرویو ہوا تھا غالباً ڈان پہ، تو اس کے بعد سے پھر وہ منظر پر نہیں آئے۔ صداقت عباسی بھی I8 شفا اسپتال کے قریب پہنچے، خان سے متعلق سوال پر آپ دیدہ نظر آئے۔ سوال پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ پاکستان سے محبت کرنے والے انسان ہیں، اور بس کوئی زیادہ بات نہیں وہ وہاں پر کر سکے، صرف آنکھوں میں آنسو آگے۔ نادر بلوچ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ تو بہت ظلم ہوا ہے تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں پر، کارکنوں پر۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 12:36 پر رات اڈیالہ جیل سے 10 گاڑیوں کے قافلے کے ہمراہ خان صاحب روانہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر لوگ بہت زیادہ تھے رستے میں، جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے، تو اس وجہ سے ذرا سلو بھی تھا کام، یعنی ان کی گاڑی تیزی سے نہیں لائی جا سکی۔ I8 پل پر پولیس کی کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں، تھوڑی دور پولیس کی قیدی وین ہے، اور پھر ہر طرف خاموشی، کیونکہ منع کیا گیا ہے کوئی نہ آئے یہاں پر، اس طرف نہ آئے۔ پھر بھی جی راولپنڈی میں بھی سڑکوں پر جشن کا سما، اور ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں کس طرح سڑکوں پر لوگ کھڑے تھے۔ ان کو پتا تھا بہت سے راستے تو نہیں ہیں، تو ہر راستے پہ لوگ کھڑے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے تو گاڑی سے گزاریں گے ہی، اور اس کے بعد پھر موبائل لے کر ویڈیو بنائی، اور لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ گاڑی ہے۔ زیادہ تر جو اتھینٹک سورسز ہیں میں نے آپ کو بتایا، وہی وائٹ کلر کی لینڈ کروزر، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، اور ان کے ذریعے جناب خان صاحب کو لایا گیا اور پھر الشفا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ تو جناب اب دعائیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کا اچھی طرح سے یہاں پر ٹریٹمنٹ ہو، اور اس کے بعد وہ اب جیل نہ جائیں، بلکہ اب اپنے گھر بنی گالا یا زمان پاک جائیں، اور اسی کا خوف اس وقت حکومت کو ہے۔ تو انشاءاللہ آگے جو بھی اس والے اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے جیل سے شفا منتقل ہونے کے بعد IG اسلام آباد ہسپتال سے روانہ، یعنی اب یہ ہوا ہے کہ جی انہوں نے بھی سکھا سانس لے کے آ گئے ہیں، جی خان صاحب شفٹ ہو گئے ہیں، اس کے بعد IG صاحب بھی وہاں سے نکلے ہیں۔ تو دیکھیے وقت کس طرح سے بدلتا ہے، جو آپ کو گرفتار کر رہے ہوتے تھے، یہ ہوتا ہے کہ وہی پھر آپ کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔